السلام علیکم. ٹوڈیز وتھ فاطمہ میں خوش آمدید. اس چینل پر ڈیلی، ویکلی اور منتھلی ہاروسکوپ کے علاوہ زوڈیک سائن کی پرسنالٹی، کریکٹرسٹکس، لکی نمبر، لکی کلر اور پلانٹس کی ٹرانزٹ سے ریلیٹڈ بھی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں. یہ ویڈیو تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے. اس میں ہم پلانٹس کی، زوڈیک سائنس کی پرسنالٹی، کریکٹرسٹکس، لکی نمبر، لکی کلر اور بہت کچھ ڈسکس کرتے ہیں جو ان کے ساتھ ہیں یا جو یہ سٹار خود رکھتے ہیں وہ ان کے ساتھ کتنا ریلیٹ کر پائیں گے. یہ سب کچھ اور بہت کچھ جاننے کے لیے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. اس کے علاوہ آپ ضرور بتا سکتے ہیں کہ آپ اس چینل کے ساتھ کتنا ریلیٹ کر پائے ہیں، اس سٹار کے ساتھ کتنا ریلیٹ کر پائے ہیں اور اس ویڈیو کے ساتھ کتنا ریلیٹ کر پائے ہیں. چلتے ہیں ٹورس کی طرف، جو کہ سیکنڈ سٹار ہے زوڈیک سائنس میں. پہلا ایریز ہے، دوسرا ٹورس ہے. تو ٹورس کی کیا کیا کریکٹرسٹکس ہیں، کیا کیا پرسنالٹی ہے اور کیا لکی نمبر ہیں، کیا لکی کلر ہیں اور کیا چیزیں ان کے لیے سوٹیبل ہوتی ہیں. تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، یہ دوسرا زوڈیک سائن ہے جو کہ پہلا ایریز ہے اور دوسرا ٹورس ہے، اور اس کا حاکم سیارہ زہرہ ہے جو کہ وینس ہے. ایک طرف جہاں اس کا سائن، نشان، علامت بیل کی ہے، بل کی ہے، تو دوسری طرف ہی وینس ہے جو کہ پیار کو، ریلیشن شپ کو، کیئرنگ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. ان کی اگر نمبر کی بات کر لی جائے تو وہ 6 نمبر موسٹلی سوٹیبل ہوتا ہے. اور جو ان کے عدد کی بات کر لی جائے، اگر آپ کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم ہے تو اگر آپ کا نام بے سے یا واؤ سے سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ بھی ٹورس سے ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور جہاں تک ان کی ڈیٹس کی بات کر لی جائے، اگر آپ کی ڈیٹ آف برتھ 20 نومبر سے 20 مئی ہے تو آپ اسی سٹار کا حصہ ہیں جو کہ ہے ٹورس زوڈیک سائن، سیکنڈ زوڈیک سائن. ان کا ایلیمنٹ ارتھ ہے، خاکی ہے، اور کلر جو ہے ان کے لیے زیادہ تر سوٹیبل جو ہوتے ہیں وہ گرین ہوتا ہے اور پنک ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ان کی کوالٹیز میں اگر بات کر لی جائے، بہت فکس قسم کی پرسنالٹی ہوتے ہیں. اور اگر ان کی بات کر لی جائے ڈیز کی تو فرائیڈے اینڈ منڈے موسٹلی سوٹیبل ان کے لیے ہوتا ہے، یعنی پیر اور جمعے کا دن زیادہ سوٹیبل ان کے لیے بن جاتا ہے. اور اگر رولر پلانٹ کی بات کر لی جائے تو وہ وینس ہے جو کہ پیار کی، کیئرنگ کی، لو کی، ریلیشن شپ کو پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے. اور لکی نمبرز کی بات کی ہے، یہ موسٹلی جیسے ان کے اپنے سٹار کے اندر ہے 2، 6، 9، 12، 24 موسٹلی سوٹیبل ڈیز ان کے لیے بن جاتے ہیں. اور اگر اس میں بھی 1 فگر کے اوپر آئیں تو وہ 6، 2 زیادہ تر سوٹیبل ان کے لیے ہوتا ہے. 9 بھی سم ٹائمز ان کے لیے سوٹیبل بن جاتا ہے. اور اگر بات کر لی جائے ان کے کریکٹرسٹکس کی، کیا کیا خوبیاں ان میں پائی جاتی ہیں، تو ان کی خوبیوں میں سب سے زیادہ یہ ہے کہ ان کے لیے ایڈجسٹ کرنا، کمپرومائز کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ اپنے گولز اچیو کرنے میں بہترین ہوتے ہیں. اس وجہ سے یہ اپنے گولز کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتے ہیں اور ضد میں آ کر ہی صحیح لیکن اچیو لازمی کرتے ہیں، کامیابی لازمی حاصل کرتے ہیں. اسٹرینتھ کی بات کر لی جائے، ریلائبل ہوتے ہیں اور کچھ کرنے کا جذبہ سب سے زیادہ ہوتا ہے، پریکٹیکل سوچ رکھتے ہیں، رسپانسبلٹیز کافی زیادہ ہوتی ہیں، اس وجہ سے کافی زیادہ ڈیووٹیڈ ہوتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، اسٹیبل لائف کے لیے ہر وقت کوشش کرتے رہتے ہیں. ویکنیس کی ان کی بات کر لی جائے تو ان میں ضد کا عنصر سب سے زیادہ پایا جاتا ہے، پوزیسو بھی تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ مشکل ان کے لیے ہوتا ہے کمپرومائز کرنا. تو موسٹلی یہ کمپرومائز کی سچویشن میں نہیں جاتے ہیں، خود کی بات کو اور اپنے گولز کو اہمیت دیتے ہیں. اور اگر ان کی پسند یا ناپسند کی بات کر لی جائے تو ان کو جو چیزیں پسند ہیں، اپنے ساتھ اکیلے وقت گزارنا، خود کو سمجھانا ان کو بہت اچھا لگتا ہے. اس کے علاوہ میوزک، کوکنگ، گارڈننگ، جس میں یہ اکیلے میں کوئی ہاتھ کے ساتھ کام کر سکیں، یہ ان کے لیے بہت زیادہ ان کو پسند ہے. ٹورس میں جہاں یہ ڈسلائک کرتے ہیں جن چیزوں کو، ان کو چینج، جو فوراً چینج، اچانک کا چینج، سڈنلی جو چینج ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ان کو خاص طور پہ ایڈجسٹ کرنے میں کافی مشکل آتی ہے. انسیکیورٹیز میں یہ لائف نہیں گزار سکتے، ان کو لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے سیکیورٹی، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور ٹورس یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے کہ ان کو ایک سٹیبل لائف زیادہ پرائورٹی دیتے ہیں، کہ ان کی ایک سٹیبل لائف ہو، بشرطے کہ ہر وقت ڈر خوف ہو کہ آگے کیا ہوگا. یہ ایک پلاننگ کرنے والے ہیں، تبھی یہ کیپریکون کے ساتھ ان کی بہت اچھی سٹیبلٹی ارینج ہو جاتی ہے، کیونکہ کیپریکون بھی ایک پراپرلی ارینجمنٹ کے ساتھ چلتے ہیں. تو ان کے لیے کمپیٹیبل
سٹارز کے اندر موسٹلی آ جاتے ہیں. اسکارپیو آ جاتا ہے, کیپریکارن آ جاتا ہے, اور اس کے علاوہ پائسز کے ساتھ بھی یہ موسٹلی سوٹیبل ہوتے ہیں, ورگو کے ساتھ بھی سوٹیبل ہوتے ہیں, کینسر کے ساتھ بھی سوٹیبل ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ارتھ سائن ہیں ان کے لیے زیادہ تر سوٹیبل ہیں. لیکن جن کے ساتھ سوٹیبل نہیں ہیں ان میں موسٹلی لیو اور ایکویریس زیادہ تر سوٹیبل نہیں بن پاتے. لیکن اگر پھر بھی یہ ان کے ساتھ اچھے ہیں تو کنڈیشن بہت بہترین ہے, کیونکہ موسٹلی ان کے ساتھ لیو بھی چونکہ ایک کافی اسٹرانگ سٹار ہے تو موسٹلی ان کے ساتھ ان کی کمپیٹیبلٹی اچھی نہیں بن پاتی ہے, نہ لیو کے ساتھ نہ ایکویریس کے ساتھ. لیکن اگر پھر بھی بن جائے تو یہ بہت اچھی کنڈیشن ہے. مسائل وہاں آتے ہیں جہاں ٹرسٹ کے ایشوز آ جاتے ہیں, اور جہاں پہ ریلائبلٹی کے ایشوز آ جاتے ہیں, لائلٹی کے ایشوز آ جاتے ہیں, وہاں پہ پرابلم موسٹلی کریٹ ہوتی ہے. اور اگر بات کر لی جائے ان کے ادر سٹارز کی تو ان کے ساتھ ان کی کمپیٹیبلٹی کمپیریٹیولی اچھی ہوتی ہے. اگر آپ ایز اے فرینڈ ان کو جانتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ کوئی کھڑا ہو نہ ہو لیکن ٹورس کافی زیادہ سٹینڈ لیتے ہیں اپنے دوست کے لیے, اپنے پیاروں کے لیے, اپنی فیملی کے لیے. تو جیسے ان کے سٹار کے بارے میں بھی ہے, علامت کے بارے میں بھی ہے, ایک طرف بل ہے, بیل ہے, تو اتنے ہی زیادہ ان میں ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ ضدی اور کمپرومائز نہیں کرنے والے ہوتے. تو وہاں یہ کچھ مسائل کا سامنا بھی کرتے ہیں, لیکن لائف ہے اور بہت کچھ انسان کو سکھا دیتی ہے, جہاں ایڈجسٹمنٹ سکھا دیتی ہے اور کمپرومائز سکھا دیتی ہے, اور سم ٹائمز یہ بہترین سیکریفائس بھی کر لیتے ہیں. لیکن کوشش کرتے ہیں کہ یہ اپنے گولز پہ سیکریفائس نہ کریں, لیکن فیملی کے لیے یہ ڈیفینیٹلی کرتے ہیں. جہاں تک بات کر لی جائے ان کے لیے سٹون کی, تو ان کے لیے ایمریٹ نیلم خاص طور پہ سوٹیبل بن جاتا ہے. کلرز کی بات کر لی, ان کے لیے موسٹلی پنک کلر سوٹیبل ہو جاتا ہے, گرین کلر سوٹیبل ہو جاتا ہے, اور اس کے علاوہ اسکائی بلو کلر بھی ان کے لیے موسٹلی سوٹیبل ہو جاتا ہے. اور اگر نمبرز کی بات کر لی تو جیسے آپ کو کہا تھا کہ 4, 2, 6, 9 یہ موسٹلی سوٹیبل ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی اگر جن نمبرز میں سنگل ڈیجٹ میں یہ آ جاتا ہے, جیسے آپ سے بات کی کہ 3 اینڈ 3 33 نمبر بھی 6 نمبر بنتا ہے, 4 اور 2 بھی 6 نمبر بنتا ہے, 24 نمبر بھی 6 نمبر بن جاتا ہے, 42 نمبر بھی 6 نمبر بن جاتا ہے, اور 15 نمبر بھی 5 کے ساتھ ایک نمبر بھی 6 نمبر بن جاتا ہے. تو موسٹلی 6 نمبر از اے موسٹ سوٹیبل نمبر فار ٹورس کے لیے زیادہ تر سوٹیبل نمبر 6 ہو جاتا ہے. اور اگر بات کر لی جائے پھول کی تو اور اس کے علاوہ جاسمین پھول زیادہ تر سوٹیبل ہوتا ہے. اور اگر ان کے لیے بات کر لی جائے دھات کی تو پیتل, تانبا سوٹیبل ہوتا ہے. اور فکس قسم کی پرسنالٹی ہوتی ہے تو چینج کرنے میں تھوڑا سا مشکل پیش آتی ہے. اور ان کے لیے اگر بات کر لی جائے سوٹیبل سٹارز کی تو وہ موسٹلی کیپریکارن ان کے لیے موسٹلی سوٹیبل بن جاتا ہے, ورگو سوٹیبل بن جاتا ہے. اور جو نہیں بنتا ان میں جیسے بات ہوئی ہے, سم ٹائمز لیو بھی نہیں بنتا اور ایکویریس بھی نہیں بنتا, اور سم ٹائمز جو اسکارپیو ہوتا ہے جو ان کے لیے زیادہ سوٹیبل ہوتا ہے وہ بھی سم ٹائمز ان کے ساتھ سوٹیبل نہیں جاتا, کیونکہ اسکارپیو از اے ویری ڈفرینٹ اسٹائل, ان کے کام کرنے کا طریقہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے, وہ ایک بالکل ڈفرینٹ سٹار ہے, تو ان کے ساتھ بھی کچھ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. لیکن ایریز کے ساتھ بھی سوٹیبل ہوتا ہے, پائسز کے ساتھ بھی سوٹیبل ہوتا ہے. اور اگر بات کر لی جائے ان کے جس پورشن میں تھوڑے سے مسائل, جسم کے حصوں میں مسائل پیدا ہوتے ہیں, وہ حلق میں, گردن میں تھوڑی سی درد کی شکایات پیدا ہو جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ خرابی جگر کی پیدا ہو جاتی ہے, خون کے ایشوز میں پیدا ہو جاتی ہے, دماغی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ سوجن کا مسئلہ ان کے ساتھ رہتا ہے. اس کے علاوہ آنتوں کی تکلیف بھی ہو جاتی ہے, اور اس کے علاوہ ہارٹ ایشوز بھی ہو جاتے ہیں, دل کے مسائل بھی ہو جاتے ہیں, گردے کے مسائل بھی ہو جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ ذہنی مسائل ان کے ساتھ تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں, اسٹریس لینے کی وجہ سے. یہ ٹورس بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں جتنی انہوں نے ایفرٹ کی ہوتی ہے اس کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ مسائل, خاص طور پہ برین ایشوز ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں. اور جہاں بات کر لی جائے ان میں محبت کافی زیادہ ہوتی ہے, کیئرنگ اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں, دوستی جیسے آپ کو بتایا ان کا پلینٹ وینس ہے تو اتنی ہی زیادہ محبت, حسن, دوستی اور کیئرنگ اور خیال رکھنے والے, صلاحیتوں کو ایڈمائر کرنے والے
بھی ہوتے ہیں ٹورس کافی زیادہ. اور اگر بات کر لی جائے کون کون سے فیلڈز ان کے لیے سوٹیبل ہوتی ہیں تو ان میں ایگریکلچر بہت سوٹیبل بن جاتا ہے. لیگل ایشوز کافی اچھے طریقے سے یہ ڈیل کرتے ہیں. میڈیسن کی فیلڈ بھی ان کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے. اس کے علاوہ لینڈ سے ریلیٹڈ، زمین سے ریلیٹڈ یہ جو بھی کام کریں گے بہترین ہوگا. چاہے وہ زراعت ہے، چاہے وہ ریئل اسٹیٹ ہے، چاہے وہ کوئی بھی کام ہے زمین سے ریلیٹڈ، یہ بہت بہترین طریقے سے کریں گے کیونکہ ان کا اپنا پلانٹ جو ہے وہ خاص طور پر ارتھ سائن ہے ان کا. اور ارتھ سائن ہونے کی وجہ سے یہ بہت زیادہ سوٹیبل ہیں ارتھ کی ریلیٹڈ چیزوں سے، خاص طور پہ زراعت سے، زمین سے، تعمیرات سے. تو اس سے یہ کافی حد تک سوٹیبل ہیں اور ان کے ساتھ ان کے کام کافی اچھے طریقے سے ان کا چلتا ہے اور کافی ترقی ان کو ملتی ہے. اور خاص طور پر ان کی پرسنالٹی بھی کچھ اس قسم کی ہے کہ یہ جو کام کرتے ہیں اس میں ٹھان لیتے ہیں کہ اب یہ کر کے ہی رہنا ہے، سیکنڈ آپشن نہیں رکھتے اپنے لیے. تو یہ ان کی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، جو کرنا ہے وہ کرنا ہے. اور ان کی کامیابی کا سب سے بڑا مقصد بھی یہی ہوتا ہے، ان کی ضد ہوتی ہے کہ انہوں نے دوسروں کو دکھانے کے لیے ہی صحیح لیکن اس کام کو بہترین طریقے سے کرنا ہوتا ہے. اگر بات کر لی جائے ان کی پرسنالٹی کی، جذباتی بہت زیادہ ہوتے ہیں، پوزیسو بہت زیادہ ہوتے ہیں، سم ٹائمز تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں لیکن ان کو تنہائی میں خود کو سنبھالنے کا اور اپنے غصے کو قابو کرنے کا طریقہ کار بہترین طریقے سے آتا ہے. اور جب ملتے ہیں تو بہترین طریقے سے ملتے ہیں. چونکہ یہ خود لائل ہوتے ہیں تو یہ چیز پسند کرتے ہیں کہ سامنے والا بندہ بھی ان کے ساتھ دیانت داری، ایمانداری سے کام کو لے کے چلے گا. لیکن جب یہ ایسا نہیں دیکھتے تو پھر یہ بہت جلد اس کے ساتھ سائڈ پر ہو جائیں گے لیکن اس کے ساتھ کنٹینیو نہیں کریں گے اپنا کام. یہ بہت مشکل سے برداشت کرتے ہیں. ایک تو وہ وقت ضائع کرنے والا نہ ہو، دوسرا ان کے ساتھ فیک اور فراڈ لوگوں کے ساتھ یہ آگے نہیں بڑھ پاتے. قوت ارادی ان کی سب سے زیادہ ہوتی ہے، ول ان کی سب سے زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے. اگر انہوں نے کچھ کرنا ہے تو کر کے ہی رہنا ہے، تو حوصلہ نہیں چھوڑتے، اپنا کام کو مکمل کرتے ہیں. اگر کوئی پرابلم ہو گئی ہو تو یہ حوصلہ نہیں چھوڑتے. ان کی ذہنی صلاحیتیں اتنی بہترین ہیں کہ یہ ترقی کے لیے کوشش کرتے ہیں اور اس سچویشن کو قابو کرنے کے لیے بھی بہترین طریقہ کار اختیار کرتے ہیں. دوسرا ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے انا کا مسئلہ، کہ یہ اپنی انا کے اوپر بہت زیادہ مسائل برداشت کرتے ہیں اور بعض اوقات غیرت کے نام پر، انا کے نام پر کافی زیادہ مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں. ان میں مضبوطی کافی زیادہ ہوتی ہے، اپنی اسٹرینتھ پہ بہترین طریقے سے کام کرتے ہیں. ان کو اپنی ایبیلٹیز کا بہترین طریقے سے پتہ ہوتا ہے اور اس کے لیے یہ ورکنگ بہترین طریقے سے کرتے ہیں. ان کا اگر مکمل طور پہ بھروسے کی بات کی جائے نا، جس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، یہ اپنی قابلیت پر کرتے ہیں. لیکن یہ ایک کام ضرور کرتے ہیں کہ دوسرے کے ساتھ مشورہ لازمی کرتے ہیں، سجیشن لازمی لیتے ہیں، لیکن آخر میں کرتے وہی ہیں جو ان کا دل چاہتا ہے. اور میانہ روی اختیار کرتے ہیں، فضول خرچی سے گریز کرتے ہیں، ایکسپینسز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ یہ اسٹیبل لائف کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو غیر ضروری چیزوں کے اوپر خرچہ نہیں کریٹ کرتے. اپنی شوق کے لیے، جیسے آپ کو بتایا، اگر انہوں نے کچھ کرنا ہے تو انہوں نے وہ کر کے ہی رہنا ہے اور اس کے لیے یہ پوری کوشش کرتے ہیں. اپنے مزاج کی سختی کو چاہے یہ برداشت کر لیں لیکن یہ اس کام کو مکمل کر کے رہتے ہیں. ان کی تحریریں، ان کی ریسرچ، ان کا کام بہترین ہوتا ہے اور یہ اسٹیبل لائف کو پریفر کرتے ہیں. بہت زیادہ ان کی لائف میں انسیکیورٹیز ہوں تو ان کے لیے بہت مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ذہنی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں. اسٹریس ہو جاتا ہے، فرسٹریشن ہو جاتی ہے، اریٹیشن ہو جاتی ہے، ان کے لیے کافی زیادہ پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے. طبیعت میں کوشش کرتے ہیں آرام اور سکون. ان کے لیے لائف کے اندر سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ریلیکس کرنا ہے کہ اس پرسکون طریقے سے آپ اپنے معاملات کو لے کے چلیں. جہاں یہ ٹینشن اور جس انوائرمنٹ میں یہ ٹینشن دیکھتے ہیں، یہ بہت جلدی سوئچ کر لیتے ہیں اپنی چیزوں کو اور بہت جلدی ایڈجسٹ کر لیتے ہیں کسی اور سچویشن کے اندر. ان کے لیے بہت مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ آپ اگر ایسے انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں کہ ٹائم کو بہت زیادہ فالو کرنا ہے. یہ ریگولر ہوتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے ہوتے ہیں، لیکن ہر وقت کی ٹائم کو فالو کرنا ان کے لیے پرابلم کریٹ کر دیتا ہے. یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے کام کو مکمل کر لیں آخری وقت تک. جیسے اگر آپ کو ان کے ساتھ کوئی تعلق ہوا ہو اور کام کا تعلق ہوا ہو تو آپ نے ان کو کوئی کام کہا ہو تو یہ آخری وقت تک ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم کر لیں گے، لیکن جب یہ کرتے ہیں تو بہترین طریقے سے کرتے ہیں اور وہ ڈیڈ لائن کے بالکل پاس جا کے کریں گے. اور جب کریں گے تو وہ کام ترقی کی طرف ہی لے کے جائے گا اور بہتری کی طرف ہی لے کے جائے گا. اور ان میں کنٹرول بہترین ہوتا ہے، لیکن جب یہ سٹریس میں ہوتے ہیں تب یہ کنٹرول تھوڑا کم ہو جاتا ہے. یہ پورا کوشش کرتے ہیں کہ اس چیز کو اپنے سر پہ سوار نہ کریں، لیکن کچھ چیزیں ان کی اپنے کنٹرول سے باہر بھی ہوتی ہیں. تو جہاں ان کی بے شمار خوبیاں ہیں وہاں یہ کچھ خامیاں بھی ہیں
کہ یہ فکس پرسنالٹی رکھتے ہیں، کمپرومائز کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، یہ اپنی لائف میں بہت زیادہ ریئلسٹک ہوتے ہیں، اس لیے سٹریس کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، ناپسند ہوتے ہیں، انتہا پسندی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، جیلسی فیکٹر بھی تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، اور اپنی لائف میں اسٹیبل کرنے کے لیے یہ مٹیریلسٹک ریسورسز کو اپنے قریب کرنے کے لیے بہت زیادہ ایفرٹ کرتے ہیں۔ جہاں یہ ایک طرف کافی زیادہ لیزی بن جاتے ہیں تو دوسری طرف یہ اپنا کام وقت پر کرنا بھی بہترین طریقے سے جانتے ہیں۔ جہاں یہ ایک طرف لوگوں کو سلیکٹ کر کے اپنے دوست بناتے ہیں، سوشل سرکل میں یہ سب سے زیادہ سلیکٹیو ہوتے ہیں، وہاں میزبانی میں بہترین ہوتے ہیں، گفتگو کرنے میں بہترین ہوتے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ بہترین ہوتے ہیں۔ خاص طور پہ ان کو جو سب سے زیادہ شوق ہوتا ہے وہ کھانے کا ہوتا ہے، اور کھانے کو چاہے یہ زیادہ نہ کھائیں لیکن کھانے میں ورائٹی ان کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہے۔ خاص طور پہ خواتین اگر یہ ہیں تو یہ بہت زیادہ پسند کرتی ہیں کہ اچھا کھانا ہو، اور یہ خود بھی بہت اچھے طریقے سے کھانا بناتی ہیں۔ ہچکچاہٹ کا شکار بہت کم ہوتی ہیں کیونکہ اپنے کام میں مہارت رکھتی ہیں اور حوصلے مند ہوتی ہیں، پرسکون انوائرمنٹ میں کام کرنے کو ترجیح دیتی ہیں، خاموش طبیعت ہوتی ہے، سوشل سرکل میں بہت زیادہ گھلتی ملتی نہیں ہیں، لیکن ان کی ٹو ڈو لسٹ بہترین ہوتی ہے کہ جو کام انہوں نے کرنا ہے وہ کرنا ہے، اور ان کی لسٹ پراپر ہوتی ہے، ویل آرگنائز ہوتے ہیں۔ اسی لیے ان کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہوتے یا مشکل سے ایڈجسٹ کر پاتے ہیں جو اپنے وقت ضائع کرتے ہیں یا ٹائم کو فالو نہیں کرتے، یا ان کو بہت جلدی فیل ہو جاتا ہے کہ یہ ان کے ساتھ آگے نہیں چل پائیں گے۔ تو یہ چیزوں میں خاص طور پہ ٹورس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ان کا وجدان ہوتا ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا چیز غلط ہونے والی ہے، آپ ان سے چھپا نہیں سکتے۔ خاص طور پہ فیک اور فراڈ لوگوں کے بارے میں ان کو 90% پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز میں یہ دھوکہ کھا لیں گے، لیکن پھر بھی جذباتی ہو کے جب کھا لیتے ہیں دھوکہ تو اس کے بعد سٹریس کا لیول بھی ان کا اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، اور ان کو سمجھانا اس سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ جب تک یہ خود کو خود نہ سمجھائیں ان کے لیے چیزوں کو کنٹرول کرنا کسی حد تک مشکل بن جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ اس چیز کو پریفر نہیں دیتے کہ آپ ہر ایک کے سامنے جا کے اپنے مسائل کا روتے رہیں، بلکہ یہ پریفر کرتے ہیں کہ آپ اپنے مسائل کو خود حل کریں جس طرح یہ خود حل کرتے ہیں۔ جہاں یہ ایک طرف ضدی ہیں، اعتبار نہیں کرتے، دوسرا اپنے مسائل خود حل کرنے کی طرف بھی ترجیح دیتے ہیں۔ یہ سجیشن لے لیں گے لیکن اس سجیشن پر عمل کرنا نہ کرنا ان کی اپنی چوائس ہوتا ہے۔ جذباتی تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں لیکن قوت ارادی بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، ول پاور اتنی ہی زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے، اتنی ہی زیادہ شفقت کرنے والے ہوتے ہیں، اتنی ہی زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اور اتنا ہی زیادہ احساس کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان میں ہر وقت ایک جذبہ ہوتا ہے کہ یہ آگے بڑھیں، کچھ کریں، ترقی حاصل کریں، اور اسی طرح ہی کچھ نہ کچھ کرنے کی جستجو ان کی لائف کو سٹیبل بنانے کی طرف لے کے جاتی ہے۔ یہ کوئی کاروبار ہو، کوئی اسکل ہو، سیکھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لرننگ کرتے رہتے ہیں، اپنی فیملی کے بارے میں اتنے ہی زیادہ پوزیسو ہوتے ہیں، اتنی ہی ان کی بھی لائف کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی زندگی میں موجود رکاوٹوں کو خود حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے ان کے مزاج کی وجہ سے ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں کہ اپنی باتوں کو لوگوں کے سامنے ڈسکس کیا جائے، یا ان سے مشورہ ضرور لیتے ہیں، اور خاص طور پر اپنے پیسوں سے ریلیٹڈ، فائنانس سے ریلیٹڈ یہ مشورہ لیتے ہیں، لیکن اپنی پرسنل لائف سے ریلیٹڈ یہ بہت کم ہوتے ہیں کہ اسے ڈسکس کریں لوگوں کے ساتھ۔ اگر ان کے ساتھ آپ کی دوستی ہوگی، یہ کافی زیادہ وفادار ہوتے ہیں، کافی اچھا سٹینڈ لیتے ہیں، اور ان پر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے، سیکرٹس بتائے جا سکتے ہیں، یہ سیکرٹس کو ریویل نہیں کرتے، کسی کو نہیں بتاتے، دل کی گہرائیوں میں جذبات کو چھپا کے رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کافی اچھے دوست ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ اپنے دوست کے لیے کافی حد تک لائل ہوتے ہیں، لیکن جب ویسا رویہ سامنے سے نہ پائیں تو سٹریس ان کا انکریز ہوتا ہے، اور بیہیویئر ایشوز ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ٹیمپرامنٹ کے ایشوز بھی ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ شارٹ ٹیمپر ہوتے ہیں تو اس وجہ سے سامنے والا بندہ انہیں بعض اوقات غلط سمجھ لیتا ہے، لیکن جب کسی کے جذبات کو ٹھیس لگتی ہے تو کنڈیشن تقریباً ہی ایسی ہی ہوتی ہے۔ اور اگر بات کر لی جائے ان کے جذبات کی، تو وہ اگر ہرٹ ہو جائیں تو پھر دوبارہ یہ ٹرسٹ نہیں کرتے، چونکہ ان کو کمپرومائز کرتے ہوئے سب سے زیادہ مشکلات آتی ہیں، لیکن
اگر جذبات میں آ کے دوبارہ ٹرسٹ کر بھی لیا تو ویسا ریلیشن ڈیولپ کرنا ان کے لیے کافی حد تک مشکل ہو جاتا ہے، جو کہ سب سے زیادہ ٹرسٹ کا ایشو ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ آئیڈیل کنڈیشن اپنے لیے کریٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں، خاص طور پر اپنے لیے آرام کو ترجیح دیتے ہیں اور جذبہ محبت رکھتے ہیں سب کے لیے، اور کوشش کرتے ہیں کہ سیکھنے کی جستجو اپنے دل میں لیے بیٹھے رہیں۔ اور اگر کسی نے ان کو کہہ دیا کہ تم ایسا نہیں کر سکتے یا نہیں کر پاؤ گی، تو وہ یہ کام لازمی کرتے ہیں اور اس میں کامیاب ہو کر دکھاتے ہیں، اور ان کی ایفرٹ ضد کی شکل میں ہی صحیح لیکن ان کے لیے ترقی کا باعث ضرور بنتی ہے۔ اور اگر یہ اعلیٰ پوسٹ پر ہوں تو بھی اپنی صلاحیتوں کا بہترین طریقے سے استعمال کرتے ہیں، اپنے ریگولر ہونے کو، نظم و ضبط کو بہترین طریقے سے ادارے کے لیے فائدہ مند کنڈیشن کے طور پہ دکھاتے ہیں، چاہے یہ قانون میں ہو، چاہے یہ میڈیسن میں ہو، چاہے یہ ایجوکیشن فیلڈ میں ہو، اور چاہے یہ ایگریکلچر لینڈ میں ہو یا کسی بھی فیلڈ میں ہو، اس کے لیے کافی بہترین طریقے سے جستجو کرتے ہیں۔ لیکن اگر ان کے لیے وہی جاب درد سر بن جائے تو ان کے لیے سوئچ کرنا بہترین طریقہ ہوتا ہے، اور وہ یہ کر بھی لیتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز پیس آف مائنڈ ہے، جس کے لیے یہ کوشش کرتے ہیں۔ اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں جس میں ہر وقت کی آپ کے لیے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہو اور ایک سٹریس کا فیکٹر ہو۔ یہ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ ان کے لیے کسی حد تک ان کی پسند کا کام ہو تاکہ یہ اس میں ترقی کر سکیں اور اس کے لیے کوشش کر سکیں، اور اس کے لیے یہ کوشش کرتے بھی ہیں، اور اپنے لیے بعض اوقات یہ بزنس کو پریفر کر دیتے ہیں، کوئی لگی بندی جاب کے لیے یہ کوشش اتنی نہیں کرتے جتنی کہ اپنے آپ کو ایز اے باس، ایز اے سی او، ایز اے وہ خود اپنی آنرشپ کے اندر کسی چیز کو لے کے جانے کو زیادہ پریفر کرتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک پوزیسو چیز ان کے لیے خود ہوتی ہے کہ یہ اپنے لیے خود کوئی کام سٹارٹ کریں۔ کسی کے انڈر کام کرنا ان کے لیے کافی حد تک مختلف اور مشکل ہوتا ہے۔ یہ پریفر کرتے ہیں کہ مل کر کام کر لیں، لیکن اس میں بھی یہ لائل لوگوں پر ٹرسٹ کرتے ہیں جو ایماندار ہو، دیانت دار ہوں، اور جب انہیں اپنے جیسا ایفرٹ کرنے والا یا ایماندار دیانت دار نہیں ملتا پھر ان کے ساتھ مسائل پیدا ہوتے ہیں اور ان کے لیے ایڈجسٹ کرنا کافی مشکل بن جاتا ہے۔ اور جہاں تک بات کر لی جائے ان کی فیلڈز کی، یہ پوری ہمت کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ اپنا کام کرتے ہیں، اور ٹائم پر اگر نہ بھی انہوں نے پہلے سٹارٹ کیا لیکن ٹائم پہ اپنا کام مکمل کر کے اور بہترین والا کر کے دیتے ہیں تاکہ کسی کو کوئی شکایت ان سے نہ ہو۔ اور یہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ اپنی زندگی میں بہتر سے بہترین کے لیے کوشش کرتے رہیں، اور خاص طور پہ اس کی وجہ سے ان کے نزدیک اپنی ہیلتھ کو بھی کمپرومائز کرتے ہیں اور ایفرٹ کرتے ہیں کہ یہ ترقی کریں، اور خاص طور پر اپنی اور اپنے گھر والوں کی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اپنے فائدے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کے فائدے کو بھی ترجیح دیتے ہیں اور اپنے پیاروں کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے اچھی چیز ان کی یہ ہوتی ہے کہ ریئلسٹک وے میں ڈیسیژن لیتے ہیں، پریکٹیکل رہتے ہیں، فینٹیسی میں اپنے لیے مسائل پیدا نہیں کر لیتے، اور خاص طور پہ ان کا پلانٹ وینس ہے، لیکن یہ ان کے نزدیک ایک فینٹیسی والی کنڈیشن کریٹ نہیں کرتا ہے۔ یہ چاہے خواب فینٹیسی کے دیکھ لیں لیکن اس کو پریکٹیکل لائف میں پورا کرنے کی کوشش مکمل طریقے سے کرتے ہیں۔ خاص طور پہ اگر بات کر لی جائے یہ ایز اے میل تو اپنی لائف کے لیے کافی حد تک سٹرگل کرتے ہیں تاکہ اپنے گھر والوں کے لیے ایفرٹ کرتے ہوئے اسٹیبل لائف کریٹ کر سکیں۔ اگر آپ ٹورس ہیں یا آپ کسی ٹورس کو جانتے ہیں تو ضرور بتائیں کہ وہ کیسے ہیں، کیا واقعی وہ اتنے ہی ضدی ہیں جس طرح کے بل ہوتے ہیں، یا نہیں یہ صرف اپنے گولز کے لیے اتنے ہی ضدی بن جاتے ہیں، اپنی زندگی کے لیے اتنے ضدی نہیں ہوتے۔ بعض اوقات جذبات میں آ کر غلط فیصلہ کر لیتے ہیں، اور بعض اوقات دوبارہ ٹرسٹ کرتے ہوئے ان کے لیے کافی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان کے ڈیسیژن چاہے پہلے ڈیلے کا شکار ہوں لیکن لاسٹ ٹائم پر اپنا کام بہترین طریقے سے کر لیتے ہیں۔ یہ سب سے سجیشن ضرور لیتے ہیں لیکن کرتے وہی ہیں جو یہ اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں۔ اپنے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ٹورس اپنے لیے سیکنڈ آپشن ضرور رکھا کریں۔ ضد بہت اچھی چیز ہے، آپ کو آپ کے مقاصد میں کامیاب کرے گی، لیکن سیکنڈ ڈائریکشن بھی امپورٹنٹ ہے۔ آپ اپنے سوشل سرکل میں سب سے زیادہ سلیکٹیو ہوتے ہیں لیکن پھر بھی جذبات کا شکار ہو کر بعض اوقات غلط فیصلہ کر لیتے ہیں، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ آپ نے غلط فیصلہ کیا، بلکہ بعض اوقات آپ کو معلوم بھی ہوتا ہے کہ یہ چیز پہ ٹرسٹ یا ایسے انسان پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن بعض اوقات جذبات میں آ کر آپ غلط فیصلہ کر لیتے ہیں، تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ شارٹ ٹیمپر بن جائیں، بلکہ بعض اوقات اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا اتنا ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ کے نزدیک
وقت سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اسی وجہ سے آپ ایسی سچویشن میں ایڈجسٹ نہیں کر پاتے جہاں آپ کو خوشی نہیں ملتی اور سوئچ کر لیتے ہیں۔ کھانا آپ کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، چاہے آپ نہ بھی کھائیں لیکن کھانے میں ٹیسٹ کو ضرور تلاش کرتے ہیں۔ آپ موسٹلی صحیح فیصلہ کرتے ہیں، اپنے مقاصد میں بھی آپ کافی حد تک ٹھیک ہوتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ کو اپنے شارٹ ٹیمپر اور بیہیویئر ایشوز پہ بھی کنٹرول کرنا سیکھنا پڑے گا، چونکہ آپ کافی زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے آپ کے امیج ایک اس قسم کا جاتا ہے کہ آپ کافی زیادہ اگریسو ہیں، لیکن جتنی ایمانداری دیانتداری سے آپ کام کرتے ہیں، آپ دوسرے سے بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ بھی ایسا ہی کام کرے۔ آپ جتنے زیادہ اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں، آپ سامنے سے بھی ویسا ہی رسپانس چاہتے ہیں، اسی وجہ سے آپ کے لیے کمپرومائز کرنا کافی مشکل ہوتا ہے اور آپ ایسی زندگی سے بہتر ہے کہ آپ سوئچ کر لیتے ہیں کسی دوسری طرف۔ آپ کے لیے آپ کی لائف میں آپ کی فیملی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور بعض اوقات ان کی ہی بہتری کے لیے آپ ایسے سٹیپس لیتے ہیں کہ ان کے سامنے آپ کا امیج ایسا جاتا ہے کہ آپ کافی زیادہ شارٹ ٹیمپرڈ اور اگریسو ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ ایسی انسیکیورٹی سے ڈرتے ہوتے ہیں جو ان کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتی ہیں۔ آپ کو اپنی لائف میں ایک سٹیبل لائف پسند ہے جس میں بہت زیادہ پرابلمز نہ ہوں، اسی وجہ سے آپ لائلٹی کو پسند کرتے ہیں، سیکرٹس لوگوں کے رکھتے ہیں اور فیک اور فراڈ لوگوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کے نزدیک ٹرسٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اسی لیے آپ کے لیے سب سے مشکل چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی سے دھوکہ کھایا ہے تو اس کے بعد آپ کے لیے ریکور کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے آپ اپنے گولز کی طرف بہت زیادہ فوکس ہوتے ہیں اور کسی کے لیے اپنے گولز، اپنے مقاصد سیکریفائس نہیں کرتے۔ ٹورس ضرور بتائیے گا کہ آپ اس ویڈیو کے ساتھ کتنا ریلیٹ کر پائے ہیں، اپنے لیے کتنی ایفرٹ کرتے ہیں، آپ کو لوگ کس قسم کا سمجھتے ہیں، کہ آپ واقعی ہی اتنے ہی اگریسو ہیں یا اتنے ہی زیادہ سینسٹیو ہیں۔ جذبات میں آ کے غلط فیصلے کر لیتے ہیں تو اس کے بعد کس طرح سے ریکور کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے لیے ریکور کرنا اتنا ہی مشکل چیز ہوتی ہے اور آپ فیک اور فراڈ لوگوں کو کافی حد تک پہچان جاتے ہیں۔ آپ کا وجدان کافی حد تک سٹرونگ ہوتا ہے اور آپ کا روحانی تعلق بھی کافی حد تک سٹرونگ ہوتا ہے۔ مینٹل سٹریس کو کنٹرول کیسے کرتے ہیں؟ جب آپ کو ویسا ہی رسپانس نہ ملے جیسا آپ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ کس طرح سے ٹرسٹ ایشوز کو کنٹرول کرتے ہیں؟ کوشش کیا کریں سورہ رحمان کی تلاوت کیا کریں اور سورہ ضحیٰ کی تلاوت کریں، اور جتنی دفعہ آسانی کے ساتھ یا اسلاموں کا ورد اور درود شریف پڑھ سکتے ہیں لازمی پڑھیں۔ آخر میں دعا ہے، اللہ سب پر آسانی فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔